آئیے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اور اس کا 4 باب 31 سے 32 2 آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ ہم نے خدا کی پاکیزگی میں بڑھنا ہے، خدا کے ساتھ رفاقت میں بڑھنا ہے، اور خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج کا پیغام جو ہے وہ ہمیں در حقیقت اس قابل بنائے گا کہ ہم اپنے خداوند میں پاکیزگی میں بڑھیں اور خداوند کے ساتھ رفاقت میں بڑھیں۔ سب کہیں آمین۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے۔ میں آپ کے لیے پہلی بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم روحانی طور پہ بڑھتے ہوئے ان باتوں کو اپنائیں۔ سب کہیں آمین۔ میرا ایمان ہے کہ خدا یقیناً جب بولتا ہے تو یقیناً وہ خادم کو بھی اور سننے والی کلیسیا کو بھی کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ آمین۔ ایک برا رویہ جو ہے، کیا برا رویہ، منفی رویہ، ایک برا رویہ، کسی کا بھی منفی رویہ ایک پنکچر ٹائر کی طرح ہے۔ گاڑی کا، موٹر بائک کا، سائیکل کا، کسی بھی وہیکل کا کیا پنکچر ہو جائے؟ ٹائر پنکچر ہو جائے تو ہم کسی جگہ پہنچ نہیں پاتے۔ برا رویہ بھی پنکچر ٹائر کی طرح ہے، برا رویہ بھی پنکچر ٹائر کی طرح ہے۔ برا رویہ، منفی رویہ جب تک ہم ریپیئر نہیں کریں گے ہم کہیں پہنچ نہیں سکتے۔ تو یہ برے رویے والی جو باتیں ہیں، کیا تلخ مزاجی، کیا ہم بڑے کڑوے کڑوے بول دیتے ہیں، بڑی تلخی سے بول دیتے ہیں، بڑے غصے میں قہر میں بول دیتے ہیں، اور گھروں میں مرد بھی کیا خواتین بھی شور و غل کرتی نظر آتی ہیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں وہاں عیب جوئیاں بدگوئیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، اور پھر بدگمانیاں اور بدخوائیاں بھی ہماری زندگی میں اکثر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ منفی چیزیں ہیں۔ یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ بری چیزیں ہیں، یہ برے رویے کی چیزیں ہیں۔ اور یہ میں نے کہا کہ برا رویہ، منفی رویہ کیسا ہے؟ پنکچر ٹائر کی طرح ہے۔ جب تک پنکچر ٹائر کو ریپیئر نہیں کروائیں گے، اس کا پنکچر نہیں لگوائیں گے، آپ منزل پر پہنچ نہیں پائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ جو بدخوائیاں ہیں، بدگوئیاں ہیں، شور و غل ہے، غصہ ہے، قہر ہے، تلخ مزاجی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ برا رویہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب تک میں اور آپ اس کو کیا نہیں کرتے؟ ریپیئر نہیں کرواتے، پنکچر نہیں لگواتے، ہوا نہیں بھرواتے، کہنے سے ہی نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم کیا نہیں ہو سکتے؟ اپنی منزل تک پہنچے۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، خدا کی پاکیزگی میں اگر بڑھنا ہے، خدا کے ساتھ رشتے اور رفاقت میں بڑھنا ہے، تو اپنے اندر سے تلخ مزاجی کو، قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئیوں اور بدخوائیوں کو ہم نے دور کرنا ہے، تاکہ ہم کیا ہو سکے؟ ہم خداوند کی حضوری میں لائق بن سکیں، اور لائق ہو کر خداوند کی پرستش اور عبادت کر سکیں۔ تو مبارک بادیوں کو دیکھا جائے تو دیکھیے
مسیح خداوند اپنی تعلیم دینے کا آغاز، اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہوئے کیا سکھا رہے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اب دیکھیں مسیح خداوند کی تعلیم جو ہے وہ بھلائی کی ہے، آمین۔ مسیح خداوند کی تعلیم نیکی کی ہے، آمین۔ مسیح خداوند کی تعلیم فروتنی کی ہے، آمین۔ حلیمی عاجزی کی ہے۔ اب ایک بندہ ہے تلخ مزاج تو پھر وہ عاجز تو نہ ہو، وہ ہے غصیلا، قہر کرنے والا، شور و گل گالی گلوچ کرنے والا، بدگوئی عیب جوئی کرنے والا، بدخوائی اور بدگمانی رکھنے والا، تو وہ پھر کیا نہیں ہے؟ وہ پاک دل تو نہیں ہے۔ پاک دل ہوئے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اور مبارک ہے وہ جو صلح کروانے والے نہیں بنے تو یقیناً ہم خدا کے بیٹے نہیں کہلا سکتے۔ یسوع مسیح کو دیکھیں، وہ صلح کا شہزادہ ہے، وہ صلح کا، وہ امن کا بانی ہے، اس لیے وہ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اور میں اور آپ بننا چاہتے ہیں تو کیا کروانا پڑے گا؟ ہمیں صلح کروانے والے بننا ہے، ہمیں محبت قائم کرنے والے اور قائم کروانے والے بننا ہے، ہمیں پاک دل بننا ہے، ہمیں دل کے غریب اور عاجز بننا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور ایک دوسرے پر مہربان، وہی بات ہے، اور نرم دل، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو، آمین۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند کی تعلیم جو ہے وہ معافی کی تعلیم ہے، کیونکہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس لیے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی صرف مسیحی نہیں، جو کوئی دنیا کا کوئی بشر، کوئی بھی شخص، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، کوئی بڑے عہدے دار ہو یا کوئی بہت جاگیردار ہو یا کوئی ادنا غریب ہو، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ۔ اس کا مطلب جو کوئی ایمان نہیں لائے گا وہ تو ہلاک ہوگا، لیکن جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب خدا باپ کا انتظام بھی تو معاف کرنے والا ہی ہے۔ نجات وہ بیٹے یسوع کے وسیلہ دے رہا ہے، اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ دے رہا ہے۔ بس وہ کہتا ہے میرے بیٹے یسوع پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ، تو ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ۔ اب میرے عزیزو، خدا بھی ہمیں معاف کرتا ہے، اور پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ جس طرح خدا نے ہمارے قصور معاف کیے ہیں ہم بھی ایک دوسرے کے کیا کریں؟ ہم قہر کرنے والے نہ بنے، ہم غصہ کرنے والے نہ بنے، تلخ مزاج نہ بنے، ہم شور و گل کرنے والے نہ بنے، بدگوئی بدخواہی رکھنے والے، بدگمانی رکھنے والے نہ بنے، ہم بلکہ قصور معاف کرنے والے بنے۔ اچھا، یسوع مسیح نے یہ تعلیم جو ہے وہ سکھائی تھی، ذرا نکالیے میرے ساتھ متی کی انجیل 5ویں باب اور 23 اور 24 دو آیات کو ذرا دیکھیں کہ یسوع مسیح کیسے کہہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا سکھایا؟ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو، اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو، یعنی تو خدا کی حضوری میں کوئی قربانی دے رہا ہے، کوئی چڑھاوا چڑھا رہا ہے،
اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے. قربانی پہلے نہ دے, نظر پہلے نہ گزران, بلکہ تجھے یاد آ گیا کہ میرا بھائی مجھ سے رنجیدہ ہے, میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے, تو اپنی نظر کیا کر دے, وہاں قربانی چھوڑ دے, کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. تو قربانی چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر, پہلے جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر, تاکہ آ کر اپنی نظر گزران, تب آ کر اپنی نظر گزران. دیکھ لیں خدا یسوع مسیح کی تعلیم پاک کو سمجھیں کہ وہ خدا کی عبادت اور خدا کی حضوری میں قربانی سے بھی زیادہ کس کو ہم کہہ رہے ہیں, وہ اپنے بھائی کو معاف کرنے کو کہہ رہے ہیں. یسوع مسیح نے کیا سکھایا ہے؟ یسوع مسیح نے سکھایا لوکا کی انجیل میں کہ تیرا بھائی اگر گناہ کرے تو کتنی بار معاف کر, 7 کے 70 بار. کتنے؟ 7 کے 70 بار اپنے بھائی کو معاف کر. اور اسی اکثر کوئی گناہ کرے تو غصہ کرنے ہیں, قہر کرنے ہیں, بد مزاج تلخ مزاج ہو جانے ہیں, تو کوئی ہو دینا نا رو رسم تے تعلق ہی توڑ دے. جبکہ خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں, قربانی چڑھان لگا تو اتھے چھڑ دے. پہلا کی کر, وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ کر, تب تو آ کر اپنی نظر گزران. ہمارا یسوع مسیح یقیناً صلیب پر بھی تو کیا دے رہے تھے, قربانی دے رہے تھے. ذرا میرے ساتھ رہیے گا, یسوع مسیح کیا کر رہے تھے, اپنی ہی جان پاک کو میرے اور آپ کے سارے عالم کے گناہ کے کفارے کے لیے نظر کر رہے تھے. اور کیا کیا, وہ بھائی نیچے کون ہے, رومی ہے, رومی سپاہی ہے, وہ یہودی ہے, وہ شرع کے عالم ہے, وہ فقیہ ہے, وہ فریسی ہے, وہ یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے ہیں, وہ یسوع مسیح کو مار رہے ہیں, وہ کوڑے کنکر تھوک رہے ہیں, وہ طرح طرح کے مظالم اٹھا رہے ہیں. اور یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں, اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یسوع مسیح بھی اپنے بدن پاک کو, اپنی جان پاک کو قربان کرتے ہوئے اپنی سکھائی تعلیم کو خود ہی پورا کر رہے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یسوع مسیح اپنی زندگی قربان کر رہے ہیں میرے اور آپ کے کفارے کے لیے, مخلصی کے لیے, بحالی کے لیے, معافی کے لیے, بخشش کے لیے, اور وہ جو سکھایا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. کیا, اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. میرے عزیزو, جو انہوں نے سکھایا انہوں نے کر نبھایا. انہوں نے صرف سکھایا نہیں, کہا کہ جب تو نظر گزران رہا ہو اور تجھے یاد آ جائے کہ تیرا بھائی تجھ سے کیا ہے, خفا ہے, تو پہلے اس سے کیا کر, ملاپ کر, اور تب آ کر تو اپنی نظر گزران. تو اب یسوع مسیح اپنا ہی بدن پاک ہمارے کفارے کے لیے پیش کر رہے ہیں, اور وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر. تو میرے عزیزو, ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی تعلیم پاک بھی یہی ہے کہ تو عبادت اپنی چھڑ دے, قربانی اپنی نظر اپنی چھوڑ دے, پہلے کیا کر, اپنے بھائی سے ملاپ کر, اسے معاف کر. تو کتنی بار, صرف 7 بار نہیں بلکہ 7 کے 70 بار اسے معاف کر. فریسیوں نے آزمایا تھا نا یسوع کہ ہمارا بھائی اگر گناہ کرے تو کتنی بار معاف کرے, تو اس نے کہا 7 کے. تو مقدس پالوس بھی کیا کر رہے ہیں, وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ جس طرح, بلکہ پوری بات پڑھ دیتے ہیں, اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو, اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے, تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. مقدس پالوس بھی سکھا رہے ہیں. اب آج جو
اس حوالے سے میں ایک کردار لینے والا ہوں، وہ کردار بڑا ہی شاندار کردار ہے۔ میرے ساتھ نکالیے ذرا فیلمون کے نام لکھا ہوا پولس رسول کا خط۔ یہ سب سے چھوٹا خط ہے، the shortest epistle, the shortest letter written to Philemon by Saint Paul۔ مقدس پول نے، پالوس نے یہ خط جو ہے وہ کس کے نام لکھا؟ فیلمون کے نام۔ اور فیلمون کے نام جو خط ہے، یاد رکھیے یہ خط جو ہے قید میں لکھا گیا۔ کہاں لکھا گیا؟ مقدس پالوس جو تھے وہ روم کی جیل میں قید خانہ میں تھے، روم کے قید خانہ میں تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 60 سے 61 AD میں لکھا گیا۔ یہ خط کب لکھا گیا؟ یسوع مسیح کے بعد 60 یا 61 مسیحی میں، سن مسیحی میں اسے لکھا گیا۔ اور اس خط کے بارے میں ذرا توجہ دیجیے، آپ کے لیے یہ انفارمیٹو بات ہوگی کہ یہ جو گریک ٹیکسٹ ہے، کیونکہ یہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے، تو گریک ٹیکسٹ میں جو اس کے ٹوٹل ورڈز ہیں، کیونکہ چیپٹر تو صرف ایک ہی ہے، اس کے ٹوٹل جو ورڈز ہیں وہ 335 ورڈز ہیں۔ کتنے؟ صرف 335 ورڈز ہیں، جن ورڈز میں یہ خط جو ہے وہ فیلمون کو لکھا گیا۔ اور فیلمون جو ہے یہ کولوسیوں کی کلیسیا میں خدمت کرنے والا بشپ، یہ ایلڈر تھا، یہ خدا کا خادم تھا۔ کون سی کلیسیا میں؟ کولوسیوں کی کلیسیا میں یہ خدمت کرنے والا، خدا یسوع مسیح کی منادی کرنے والا ایک لیڈر تھا۔ اور فیلمون جو ہے وہ ایک امیر کبیر مسیحی تھا۔ کیا تھا؟ امیر کبیر، بڑا مالدار مسیحی تھا۔ کون؟ فیلمون۔ ہاں، یہ ذرا آپ اس خط کے پہلے ایک ہی باب ہے اور پہلی آیت کو دیکھیں، تمہید کو دیکھیں، تو پالوس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی ہے، یعنی پالوس جب اس خط کو لکھ رہے تھے تو وہ کہاں تھے؟ وہ روم میں قید میں تھے، اور وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں مسیح یسوع کا کیا ہوں؟ قیدی ہوں۔ اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے اب اپنے شاگرد کو، تیموتھیوس کو، اپنے پیارے کو، اپنے رفیق کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں۔ تیموتھیوس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں۔ اور آگے، اور ہم خدمت فیلمون، اس کا مطلب ہے وہ فیلمون کو اپنا ہم خدمت کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خدمت، یعنی کہ یسوع مسیح کی گواہی جو پالوس رسول دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہی گواہی، یسوع مسیح میں نجات کی گواہی دینے والا خادم کون ہے؟ فیلمون۔ تو یسوع مسیح کا قیدی ہوں میں، لیکن تیموتھیوس میرا بھائی ہے، اور فیلمون کیا ہے؟ ہم خدمت ہے۔ یہ پہلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ تعارف لکھا ہوگا۔ لیکن آئیے جو میرا اصل موقف ہے، جو میری اصل بات ہے، اس طرف آتے ہیں کہ اس خط کو اگر آپ پڑھیں گے ذرا 8ویں آیت سے، تو فیلمون، کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ کیا تھا؟ مالدار تھا، امیر کبیر شخص تھا، تو اس کا نا ایک غلام تھا۔ کیا تھا اس کا؟ ایک کیا تھا اس کا؟ غلام تھا، اور اس کا نام جو ہے یہاں بالکل آپ کو مل جائے گا جب آپ اسے پڑھیں گے 10ویں آیت کو۔ اس کا نام تھا اونیسیمس۔ انوسیمس، کیا؟ اونیسیمس۔ اب اونیسیمس جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ فیلمون کا غلام تھا۔ اونیسیمس کیا تھا؟ اونیسیمس کیا تھا؟ فیلمون کا غلام تھا۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، فیلمون کے غلام کا نام کیا تھا؟ انوسیمس۔ کیا؟ انوسیمس نے کیا کیا؟ وہ فیلمون کے گھر سے نہ فرار ہو گیا۔
کیا ہو گیا؟ فیلمون ایک نامی گرامی مسیحی تھا، امیر کبیر مسیحی تھا. وہ غالباً میں نے بتا دیا ہے کہ وہ کلوسیوں کی کلیسیا کا وہ لیڈر تھا، اور انوسیمس نامی ایک آدمی اس کا کیا تھا؟ غلام تھا. یہ غلام فیلمون کے پاس سے بھاگ گیا. کہاں بھاگ گیا؟ اب وہ بھاگ گیا اور اس کا رابطہ جو ہے نا وہ پالوس کے ساتھ ہو گیا. کس کے ساتھ ہو گیا؟ پالوس کے ساتھ اس کا رابطہ ہو گیا جب پالوس قید میں تھا. روم میں کیا تھا؟ قید میں تھا. پالوس کے وسیلہ سے انوسیمس جو ہے وہ مسیحی ہوا. پالوس کے وسیلہ سے ہی انوسیمس کیا ہوا تھا؟ مسیحی ہوا تھا. اور اس خط کو لکھنے کا جو پالوس رسول کا بنیادی مقصد ہے وہ پہلی تو بات ہے فیلمون کے ایمان اور اس کے محبت کی تعریف کرنا تھا، لیکن دوسرا بڑا مقصد جو تھا وہ انوسیمس کے لیے درخواست کرنا تھا کہ تو اسے معاف کر دے. تو اسے کیا کر دے؟ کیا کر دے؟ اب ذرا 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں. بس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں. ذرا دیکھیے کہ پالوس رسول دینے کو تو کیا دے سکتے تھے؟ حکم بھی دے سکتے تھے. لیکن 9ویں آیت میں لکھا ہے مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پالوس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کروں. ہے بڑا عہدے چ خدمت چ عمر چ بڑا، لیکن کہہ رہا ہے مجھے مناسب یہ لگا ہے، مجھے زیادہ پسند یہ آیا ہے کہ میں بوڑھا ہوں لیکن میں مسیح یسوع میں جو قیدی ہوں محبت کی راہ سے تمہیں التماس کروں. تو ساڈے کوئی بڑا ہے نا تے پتہ کی ہوندا رویہ ہوندا ہے تلخ مزاجی نال، او چھوٹیاں نال سختی نہ پیش آندے ہیں. بیٹے بیٹھ جاؤ، تم آرام سے بیٹھتے ہو کہ نہیں، یہ وغیرہ وغیرہ سختی سے ہم بات کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ہم ڈانٹ دیتے ہیں، ہم جھڑک دیتے ہیں، لیکن یہاں خدا کا خادم ہمیں ایک نمونہ دے رہا ہے کہ میں بوڑھا ضرور ہوں، مسیح میں کرنا چاہتا تو تمہیں حکم دے کر بھی بات کر سکتا تھا، لیکن میں محبت کی راہ سے تمہیں التماس کر رہا ہوں. کیا؟ سو اپنے فرزند انوسیمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا، یعنی جب پالوس رسول قیدی تھے اور انوسیمس جو کہ فیلمون کے گھر سے بھاگا تھا، جب وہ رابطے میں کس کے آ گیا؟ پالوس رسول کے. تو پالوس رسول نے اسے مسیحی قرار دے دیا، مسیحی بنا دیا، کلام کی خدمت کر کے اسے کیا بنا دیا؟ انوسیمس کو مسیحی بنا دیا. اور اب وہ مسیح یسوع میں نیا مخلوق ہے. ہاں لیکن وہ کہہ رہا ہے مجھ سے پیدا ہوا ہے. اور یہاں پہ بھی بڑی خاص بات کہ دیکھیں خدا کا خادم پالوس رسول جس کو مسیح کی منادی کر کے بدل رہا ہے، جس کو مسیحی بنا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ مجھ سے پیدا ہوا ہے، یعنی وہ میرا بیٹا ہے. اتنا قریبی تعلق بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیا؟ تجھ سے التماس کرتا ہوں، پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا. منیا پہلا وہ تیرا بڑا گستاخ تھا، بڑا نالائق تھا، بڑا بھی وہ غیر فرما بردار تھا. بھائی وہ تجھ سے بھاگ گیا تھا، پہلے مانا کہ وہ تیرے کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے. میرے عزیز تحمل دیکھیے، علم مزاجی دیکھیے، نرم مزاجی دیکھیے. خدا کے بندہ پولوس کی اور فیلمون کو تربیت کر رہا ہے، لیکن کیسے؟ حکم دے کے نہیں بلکہ التماس کر کے. اور آگے لکھا ہے 12ویں آیت میں خود اسی کو یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا، کیونکہ وہ وہاں سے کیا ہو گیا تھا؟ بھاگ گیا تھا. میرے عزیزو ہم بھی تو ایسے ہی ہیں انوسیمس کی طرح. کس کی طرح؟ انوسیمس کی طرح. ہم بھی خدا کی حضوری سے بھاگ ہی تو گئے تھے، ہم بھی تو خدا کی حضوری سے بھاگ ہی گئے. گناہ کی وجہ سے، نافرما برداری کی وجہ سے ہم نے بھی تو خدا کی شریعت کو
پامال کیا، خدا کے حکم کو توڑا اور اس کی بارگاہ سے، اس کی حضوری سے نکل گئے تھے. لیکن یسوع میں ہم بحال کیے گئے. یسوع میں ہمیں کیا کیا؟ یسوع نے صلیب پر جان دیتے ہوئے کہا اے باپ ان کو، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. انوسیمس بھی نہیں جانتا تھا جب تک وہ گناہ میں تھا، اور وہ فیلمون کا بھی گناہ کر رہا تھا، وہ خدا کا بھی گناہ کر رہا تھا. اسی لیے پالوس کہتا ہے وہ پہلے تیرے کام کا نہ تھا مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے. خود اسی کو یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس بھیجا ہے. اس کو میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے اس قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے. لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا. اب دیکھ رہے پالوس مانا کہ ہے تو بزرگ ہے تو بڑا، لیکن وہ کیونکہ غلام کس کا تھا؟ وہ فیلمون کا تھا. یہ دیکھیں ایٹیکیٹ چیک کریں، مینر چیک کریں. ہمارے لوگ اکثر ہی اپنے بڑوں کے تابع نہیں رہتے، جبکہ پالوس بڑا ہو کر بھی کس کے تابع ہے؟ وہ فیلمون کے غلام کو اس کے ہی تابع کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. کہتا ہے لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو. میرے عزیزو، ہم لاچاری سے خدا کے کام کو نہ کریں بلکہ کیسے کریں؟ خوشی سے کریں. ہاں اگر انوسیمس کیا کرتا؟ مقدس پالوس کی خدمت کرتا تو وہ کیسے کرتا؟ لاچاری سے کرتا تو اس کا اجر نہ ہوتا. ہاں وہ کام کرے تو خوشی سے کرے. اور فیلمون کو بھی اگر پتا چلتا کہ انوسیمس تو کس کی خدمت کر رہا ہے؟ پالوس کی، تو وہ بھی لاچاری سے، ناپسندیدگی سے نہ کرے. پالوس چاہتا ہے وہ بھی تو کیسے کرے؟ خوشی سے کرے. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیا کریں. ہم ہر کام میں افسیوں کے خط میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے. ہم بھی اپنے اندر سے یہ چڑچڑا پن، یہ غصیلا پن، یہ تکبر، غرور، شیخی، یہ گھمنڈ اور تلخ مزاجی اور غصہ اور قہر اور شور و غل وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی برے رویے کی چیزیں ہیں یہ اپنے اندر سے نکالیں اور کیا کریں؟ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. میرے عزیزو، ہمیں سمجھنا ہوگا میں اور آپ بھی تو انوسیمس کی طرح ہیں جو خدا کی حضوری سے کیا ہے؟ بھاگے ہوئے تھے. یسوع نے ہمارے قصور معاف کیے، ہمیں دوبارہ خدا کی حضوری میں بحال کیا. تو آج جب بحال ہو گئے ہیں، اب جب خدا نے ہمیں دوبارہ بحال کر دیا، اپنے داہنے ہاتھ، اپنی وراثت، اپنی میراث کا حصہ دار بنا دیا، تو کیا ہم قہر سے بھرے رہیں؟ کیا تلخی سے بھرے رہیں؟ کیا غصیلے بنے رہیں؟ شور و غل کرنے والے بنے رہیں؟ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. نرم مزاج ہو، ایک دوسرے پر مہربان ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص نیت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، تاکہ جس طرح ہمارے قصور معاف ہوئے ہیں ہم بھی دوسروں کے قصور معاف کرنے والے بنیں، اور ہاں خدا ہمیں اس کا عظیم اجر دے. انوسیمس کو دیکھیں، وہ بحال ہو گیا، مانا کہ وہ اپنے مالک کے گھر سے بھاگا تھا، لیکن دیکھیں پالوس کس طرح سے اسے بحال کر رہا ہے. ہم بھی ایک دوسرے کو بحال کرنے والے بنے، ایک دوسرے کو بحال کرنے والے بنے، ایک دوسرے کو پست کرنے والے نہیں، دوسرے کو پیچھے کھینچنے والے نہیں، بلکہ اسے اس کی جگہ پر بحال کرنے والے بنے. انوسیمس غلام تھا، ہم بھی تو خداوند کے غلام ہیں، ہم بھی تو مسیح اپنے خداوند کے غلام ہیں.
ہاں لیکن وہ ہمیں نوکر نہیں، غلام نہیں، بلکہ بھائی کہتا ہے، وہ دوست کہتا ہے۔ تو اس کا تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اس نے اچھی جگہ دی ہے، اپنے داہنے ہاتھ اچھی جگہ دی ہے، اپنے داہنے ہاتھ اچھی جگہ دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غصیلے ہوں، قہر کرنے والے ہوں، شور و گل کرنے والے ہوں، بلکہ مہربان، نرم مزاج، نرم دل ہوں، ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے والے ہوں۔ تو یہ بڑا ہی پیارا وقت ہوگا، ہم اپنے آپ کو خاکسار کریں۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا گرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں یوحنا کے خط میں کیا لکھا ہے؟ ارے جو کوئی محبت کرتا ہے وہ خدا سے ہے، اور جو محبت نہیں کرتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ محبت کریں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں۔ کلام میں لکھا ہے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ، ایک دوسرے کو کھینچے نہیں۔ غصیلا پن اور شور و گل اور دوسری اس طرح کی بدخوائیاں اور بدگمانیاں لے کر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہ رکھیں۔ ایسا تعلق جو حلیمی کا ہو، جو دل کی غریبی کا ہو، جو راست بازی کا ہو، جو صلح کا ہو، اور جو رحم دلی کا ہو، تاکہ ہم مسیح کی شریعت کو پورا کر سکیں۔ دیکھیں اس نے جو سکھایا تھا اس نے پورا کیا۔ اس نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہاں اس نے 7 کے 70 بار آج بھی معاف کرتا ہے۔ اگر کہیں میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کمی ہے تو آئیے جھک جاتے ہیں، اور اگر میرا کسی کے ساتھ جو ہے اچھا تعلق نہیں ہے، میں اس کے ساتھ خفا ہوں یا وہ میرے ساتھ خفا ہے، تو آئیے اس قربانی کو جو گزران رہے ہیں، یہ جو عبادت ہم خدا کی کر رہے ہیں، اس کا حکم یہ ہے نظر چھوڑ دے، پہلے جا اور اپنے بھائی سے ملاپ کر۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سکھایا کہ پہلا حکم تو یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا پورے جسم و جان کی طاقت کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ محبت کر، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت رکھ۔ اور پھر فرمایا ان دونوں حکموں سے ہی ساری شریعت پر کیا ہو جاتا ہے؟ عمل ہو جاتا ہے۔ آئیے مسیح کی شریعت کو سمجھیں، مسیح کی شریعت کو اپنائیں، میکسیمم ایسے کام جو خدا ان کی حضوری میں پسندیدہ ہے وہ کریں، اچھے رویے کے ساتھ کریں، اچھے مینرز کے ساتھ کریں، تاکہ خدا ہمیں برکت دے، خدا ہم پر اپنے آسمان کو کھولے۔ آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔